آج ہم جس دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ مذہب اسلام ہم تک کس طرح سے پہنچا ہے؟ جب فاران کی چوٹی سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی لوگ جو اعلان نبوت سے قبل آپ کو صادق الوعد اور امین کہتے تھے، وہی سب کے سب آپ کا انکار کر بیٹھے، جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ دور بھی آیا جب مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر وار کیا جاتا ہے اور آپ کے جو سر پر وار کیا جاتا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، زخم پر ہاتھ دھرے ہوئے، خون لہو جسم سے بہہ رہا تھا۔ آپ جب گھر آئے تو وہ دور تھا مسلمانوں، کتنی پریشانیاں، مصیبتیں اور دکھ آلام جھیل کر مصطفیٰ نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ جب حضور گھر تشریف لائے تو آپ کے گھر کے اندر آپ کے زخم پر، اس چوٹ لگے نشان پر پٹی باندھنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سر کا دوپٹہ پھاڑا اور مصطفیٰ کے سر پر پٹی باندھتی ہے، حضور کو تسلی دیتی ہے۔ مسلمانوں وہ دور تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدیجہ میں اس قوم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں اور یہ لوگ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں، اس طرح کے رویے کے ساتھ میرے ساتھ یہ پیش آتے ہیں۔ آپ تسلی دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ دور بھی آیا اسلام کی تاریخ کے اندر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے اندر ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک چاند چمکا اور چاند چمک کر کے ایک ماہ کے بعد وہ ڈوب جاتا تھا، لیکن مصطفیٰ کے گھر کے اندر چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ دوسرا چاند چمکا، وہ بھی ڈوب گیا، چولہا نہیں جلا۔ کبھی 1 مہینے مسلسل، کبھی 2 ماہ تک اور کبھی 3 مہینے مسلسل ہو جاتے تھے، مصطفیٰ کے گھر کے اندر چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ اگرچہ یہ مصطفیٰ کا اختیار تھا، یہ سب اختیاری صورتیں تھیں، لیکن غور تو کر رہے ہم جس دین کی خاطر مصطفیٰ نے اتنی پریشانیاں جھیلی، آج ہم اس دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کسی باپ نے اولاد کے لیے خون پسینہ بہا کر کے، رات دن محنتیں کاوشیں کر کے اس کے لیے مال و سر دولت اکٹھی کی ہو تو بیٹا بڑے حساب سے اس کو خرچ کرتا، مس یوز نہیں کرنا چاہتا، غلط جگہ پر استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جو قوم اپنے باپ کی محنتوں کا اتنا لحاظ رکھتی ہو اور مصطفیٰ کی محنت کو اس سے اوپر نہ جانتی ہو، مصطفیٰ کی محنت ہمارے نظر میں کچھ نہ رہ گئی ہو، پھر اس قوم کو ترقی یا کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ وہ قوم زمین کے اوپر عزت و وقار کی سانس کیسے لے سکتی ہے جسے اپنے باپ کی محنتوں کا تو خیال ہے کہ میرے باپ نے بڑی محنت سے روپیہ پیسہ اکٹھا کیا میرے لیے، میں اس کو غلط جگہ پر استعمال نہ کروں، اور مصطفیٰ کی محنتوں کا ہم کوئی پاس و لحاظ ہی نہ رکھیں۔ جس نے دین کی خاطر سب پریشانیاں جھیلی، ہم اس دین کو پشے پست ڈال دیں، پامال کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی فکر لائق نہیں ہوتی۔ جس نبی نے تمہارے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر کے دعا کی ہے، قبر تک وہ تمہارا ساتھی، قبر سے حشر تک وہ تمہارا ساتھی ہوگا، کم از کم تم اس کے دین کو اپنا لو، اس دین کو جس کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا، کتنی پریشانیاں مصیبتیں جھیلی، آج ہم اس دین کو پشے پست ڈال دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ سوچے تو صحیح ہے دین کس طرح سے ہم تک آیا، ہمیں تو کما کمایا دین مل گیا، کوئی پریشانیاں بھی ہم نے اس کی خاطر نہیں جھیلی۔ یہ تو اعجاز ہے ہم لوگوں کا مصطفیٰ کی وجہ سے، ورنہ اس امت کے اندر کتنے نبیوں نے پیدا ہونے کی تمنا ظاہر کی، کتنے لوگ انتظار کرتے رہے، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، نستورہ راہب انتظار کرتا رہا، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے،
تیری رات تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی نبی کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک اب اس آنے والے کو بھیج بھی دے۔ انتظار کرتے کرتے یہ آنکھیں پوری ہو گئی ہے، اور حضرت عیسیٰ نے انتظار کی گھڑیاں بھی ختم کی، کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اب میرے بعد وہی آنے والا ہے جس کے لیے تمام کی تمام کائنات منتظر ہے۔ آؤ لوگوں، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اس آنے والے کا نام احمد